اگر میں آپ سے کہوں کہ آج کی دنیا میں سب سے طاقتور ہتھیار نہ ایٹم بم ہے، نہ ٹینک ہے اور نہ ہی میزائل ہے، بلکہ آپ کا اپنا ڈیٹا ہے، تو شاید یہ بات آپ کو حیران کن لگے۔ لیکن 2018 میں دنیا نے ایک ایسا سکینڈل دیکھا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ معلومات کا کنٹرول صرف ذہنوں کا کنٹرول ہے، اور جب ذہن بدل جائیں تو حکومتیں بھی بدل سکتی ہیں۔ یہ کہانی ہے کیمبرج اینالیٹیکا نامی ایک برٹش کنسلٹنگ کمپنی کی، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ڈیٹا کے ذریعے ووٹرز کے رویوں کو سمجھ سکتی ہے اور انہیں مخصوص پیغامات کے ذریعے متاثر کر سکتی ہے۔ لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ سب صرف ایک مارکیٹنگ نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ڈیٹا کے غلط استعمال کی بنیاد پر کھڑا نظام تھا۔ یہ سب کچھ کسی ہیکنگ حملے سے شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک بظاہر معصوم فیس بک کوئز سے ہوا، جس کا نام تھا دس از یور ڈیجیٹل لائف۔ یہ کوئی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ ہونے والی موبائل ایپ نہیں تھی، بلکہ فیس بک کے اندر چلنے والا ایک تھرڈ پارٹی کوئز تھا، بالکل ویسا جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے، یا آپ کسی مشہور شخصیت جیسے دکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت فیس بک اپنی ویب سائٹ کے اندر ڈیولپرز کو اجازت دیتا تھا کہ وہ اس کے پلیٹ فارم پر چھوٹی ایپس یا کوئز بنائیں، اور لوگ انہیں فیس بک کے ذریعے ہی استعمال کرتے تھے۔ جب کوئی شخص اس کوئز کو اوپن کرتا تھا تو اس کے سامنے ایک اجازت نامہ آتا تھا، جس میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ ایپ آپ کی پروفائل کی کچھ معلومات تک رسائی چاہتی ہے، جیسے آپ کا نام، آپ کے لائکس، آپ کی دوستوں کی لسٹ وغیرہ، اور بہت سے لوگ پڑھے بغیر الاؤ پر کلک کر دیتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ صرف ایک مزاحیہ سا کوئز ہے۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں افراد کا ڈیٹا ایک ڈیٹا بیس میں جمع ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 87 ملین صارفین کی معلومات اس عمل سے حاصل کی گئیں، جن میں ان کی لائکس، دلچسپیاں، لوکیشن اور سوشل نیٹ ورک کا ڈھانچہ شامل تھا۔ کیمبرج اینالیٹیکا نے اس ڈیٹا کو صرف جمع نہیں کیا، بلکہ اس پر نفسیاتی تجربہ کیا، جسے فزیکوگرافک پروفائلنگ کہا جاتا ہے، یعنی ہر شخص کو اس کی شخصیت کی بنیاد پر مختلف زمروں میں تقسیم کرنا، جیسے کون سا شخص زیادہ جذباتی ہے، کون سا شخص زیادہ خطرے سے ڈرتا ہے، کون سا شخص تبدیلی چاہتا ہے، اور کون روایتی سوچ رکھتا ہے۔ اور پھر ہر قسم کے شخص کو الگ پیغام بھیجا گیا تاکہ اس کے جذبات کو اس سمت میں دھکیلا جا سکے جو سیاسی مہم کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ روایتی اشتہار بازی نہیں تھی جہاں سب کو ایک ہی نعرہ سنایا جاتا ہے، بلکہ ایک خفیہ ڈیجیٹل مہم تھی جس میں ہر فرد کو الگ دنیا دکھائی جا رہی تھی۔ 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات کے دوران جب دنیا ٹی وی پر ڈیبیٹس اور جلسوں کو دیکھ رہی تھی اور سوشل میڈیا پر لاکھوں مائکرو ٹارگیٹڈ اشتہارات چل رہے تھے، اور ہر شخص کو وہی مواد دکھایا جا رہا تھا جو اس کے خوف، غصے یا امید کو چھیڑ سکے، اور یہی وجہ تھی کہ اس اسکینڈل نے سوال اٹھایا کہ کیا ووٹر واقعی زیادانہ فیصلہ کر رہا تھا یا اس کے سامنے رکھی گئی معلومات پہلے سے ترتیب دی گئی تھیں۔ ایسے ہی برطانیہ کے بریکسٹ ریفرینڈم کے دوران بھی ایسے ہی ڈیجیٹل حربوں کے استعمال کے الزامات آئے، جہاں مخصوص علاقوں اور مخصوص ووٹر گروپس کو الگ الگ پیغامات دکھائے گئے تاکہ ان کے ذہنوں پر اثر ڈالا جا سکے۔ یہ راز 2018 میں اس وقت کھلا جب کمپنی کے ایک سابق ملازم کرسٹوفر وائلی نے میڈیا کو دستاویزات اور بیانات فراہم کیے، اور عالمی حوالات نے اس معاملے کو نمایاں کیا، جس کے بعد فیس بک پر شدید دباؤ آیا اور اس کے سی ای او مارک زکربرگ کو امریکی کانگریس میں طلب کیا گیا، جہاں ان سے سوال کیا گیا کہ آخر صارفین کا ڈیٹا اس طرح کیوں اور کیسے استعمال ہوا۔ تحقیقات کے بعد فیس بک کو بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کیمبرج اینالیٹیکا نے بالآخر بند ہونے کا اعلان کیا۔ لیکن تنقید کرنے والوں کا کہنا تھا کہ کمپنی کا بند ہونا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ صرف ایک باب کا اختتام ہے، کیونکہ ڈیٹا انالیٹکس اور مائکرو ٹارگیٹنگ کی صنعت پہلے سے زیادہ وسیع ہو چکی تھی۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم روزانہ جو لائکس کرتے ہیں، جو پوسٹیں شیئر کرتے ہیں اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ سب مل کر ہماری ایک مکمل ڈیجیٹل تصویر بنا رہے ہیں، اور یہ تصویر کسی بھی وقت کسی کے لیے ایک طاقتور ہتھیار بن سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہمیں مفت سروس دے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خود اس سسٹم کے پروڈکٹس ہیں، اور ہمارا ڈیٹا اس کی سب سے قیمتی کرنسی ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ غیر قانونی تھا؟ یہ صرف اخلاقی طور پر غلط تھا۔ کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ ڈیٹا تک رسائی تکنیکی طور پر فیس بک کی پالیسی کے خلا کی وجہ سے ممکن ہوئی، لیکن جس طریقے سے اسے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا وہ جمہوری اصولوں کے لیے خطرناک تھا، کیونکہ جب ہر شخص کو الگ حقیقت دکھائی جائے تو معاشرہ ایک مشترکہ سچائی کھو دیتا ہے۔ اگر ایک گروپ کو خوف پر مبنی پیغام مل رہا ہو اور دوسرے کو امید پر مبنی، تو وہ دونوں ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے دو مختلف حقیقتوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم 2026 میں بیٹھ کر اس واقعے کو دیکھتے ہیں، اور سوال یہ نہیں ہے
कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया, बल्कि सवाल यह है कि क्या आज भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, क्या एल्गोरिथम्स आज भी हमारे रवैयों को मुतासर कर रहे हैं, और क्या हम वाकई इस बात से आगाह हैं कि हमारी ऑनलाइन सरगर्मियाँ किसी हद तक ट्रैक की जा रही हैं। दुनिया डिजिटल हो चुकी है, इंतखाबात डिजिटल हो चुके हैं और जंगें भी डिजिटल हो रही हैं, जहां गोलियां नहीं चलती बल्कि मालूमात चलती हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल एक इंतबाह था कि प्राइवेसी सिर्फ ज़ाती मामला नहीं बल्कि कौमी और आलमी मसला है, और अगर डेटा पर कंट्रोल चंद हाथों में चला जाए तो वो राय आमा को मोड़ सकते हैं, और जब राय आमा बदलती है तो तारीख का रुख बदल जाता है। शायद सबसे खौफनाक बात यह नहीं है कि किसी ने हमारा डेटा लिया, बल्कि यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं हुआ। और यही डिजिटल दौर की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम खुद ही अपने बारे में सब कुछ फराहम कर देते हैं। अगली बार जब कोई क्विज़ खेलें, किसी ऐप को इजाज़त दें या किसी सियासी इश्तिहार को देखें तो एक लम्हा रुक कर सोचें कि क्या ये महज एक इश्तिहार है या किसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा। क्योंकि आज के दौर में सबसे ताकतवर हथियार वो नहीं है जो नज़र आता है, बल्कि वो है जो खामोशी से आपके जहन तक पहुंचाया जाता है। और डेटा इस सदी का सबसे खामोश और सबसे असरअंदाज हथियार बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।